اب جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ شیخ کے نزدیک قلب کیا ہے، یہ کس طرح تجلیات کا محور ہے، یہ کس طرح تجلیات کا مرکز ہے، محل ہے، یہ کس طرح لطیف و کثیف، یہ کس طرح تاریک اور پر نور، یہ کس طرح میت اور حی، یہ کس طرح جسم اور روح، یہ کس طرح قید اور اطلاق، یہ کس طرح مزاج اور مزاج سے پاک، ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ اگر اس حدیث کو دیکھیں گے، حدیث قدسی کو، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما وسعنی ارضی ولا سمائی ووسعنی قلب عبدی المؤمن، کہ نہ میں اپنی زمین میں سما سکا، نہ اپنے آسمان میں سما سکا، میں اپنے مومن بندے کے قلب میں سما گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے عالم الفاظ اور عالم معنی کے اوپر بات کی تھی، اور یہ ضمناً بات آئی تھی کہ شیخ اکبر جب قلب کی تعریف کر رہے تھے یا اس کی حقیقت کا بیان کر رہے تھے، تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک قلب سے کیا مراد ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے محی الدین الجندی کی شرح فصوص الحکم میں شیخ اکبر کی فصوص کا مقدمہ اور اس کی شرح۔ اچھا جی، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ انسان میں اس کی حقیقت، اس کی حیت، اس کی جمعیت اور اس کی عادیت کے حوالے سے دو جوہر ہیں، یعنی کہ دو اصل چیزیں ہیں۔ ایک اس کا جسم ہے، دوسری اس کی روح ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے جسم کو دیکھیں تو وہ جوہر متحیز مظلم، یعنی کہ وہ جوہر ہے، جگہ گھیرتا ہے، تاریک ہے، مرکب ہے، عناصر سے بنا ہے، ثقیل ہے، میت ہے، مطلب اس کے اندر اپنی کوئی حیات نہیں ہے، منفعل ہے کہ اس کے اوپر آپ کچھ کریں تو اس کو اثر قبول کرتا ہے، سافل ہے یعنی کہ بہت پست چیز ہے، جو کہ مٹی سے بنا ہے تو پست ہے، حادث ہے، حادث وہ چیز ہوتی ہے کہ جو پہلے نہ تھی اور پھر وجود پذیر ہوئی، اور متغیر ہے۔ متغیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کسی ایک حالت پہ باقی نہیں رہتا، بلکہ جیسے جیسے ماحول ہوتا ہے اس کے حوالے سے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہو گیا شیخ اکبر کے نزدیک انسان کا جوہر اساسی، جس کو جسم کہتے ہیں، بدن کہتے ہیں، قید کہتے ہیں، پنجرہ کہتے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ اس کی ایک تعریف ہے۔ اب جو دوسری چیز انسان کی ہے وہ ہے روح۔ روح کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جوہر ہے، غیر متحیز ہے، یعنی کہ جگہ نہیں گھیرتی، مکان کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ مکان میں ہوگی تو مکان گھیر لے گی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ مظلم یعنی کہ تاریک، کثیف اور میت جسم کو جو ہے اس کو روشن بھی کرتی ہے، اس کو زندہ بھی کرتی ہے، اور اس میں لطافت بھی لاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا نور ذاتی ہے اور اس کی حیات حقیقی ہے۔ اب شیخ فرما رہے ہیں کہ ان دو جواہر میں بڑا ہی واضح اور کلی فرق ہے، یعنی ایک چیز الٹ ہے، دوسری چیز اس کے بالکل ہی الٹ ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان جواہر سے ان کے درمیان ایک تیسرے جوہر کو بنایا، اور وہ جو تیسرا جوہر ہے وہ نفس ہے۔ اور تیسرے جوہر کی نفس کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ وہ جوہر ہے جو غیر متحیز ہے، اور یہ تعلق، تدبر، تعمیر، تسخیر بالمتحیز، یعنی خود تو غیر متحیز ہے، لیکن یہ جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جسم کی تعمیر کرتا ہے، اس کو تسخیر کرتا ہے، یعنی کہ یہ جسم کی تدبیر کرتا ہے۔ اس تیسرے جوہر کو شیخ نفس ناطقہ کا نام بھی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس ناطقہ ہے، اس کی مختلف قوتیں ہیں، مختلف اس میں خصائص ہیں، اس کے مختلف حقائق ہیں۔ اسی طرح پھر بتایا کہ جی اس کا جو ظہور ہے وہ تعلق، تدبیر، تسخیر، تعمیر، تنویر، یعنی کہ اس انسانی جسمانی جوہر کے حوالے سے جو ہے یہ اس کے اوپر یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر یہ جو نفس ناطقہ والا نفسانی جوہر ہے، یہ
کثیف جسمانی جوہر اور لطیف روحانی جوہر کے درمیان ایک واسطہ ہے، اور روحانی جوہر کو جو کہا گیا کہ جی شریف، وحدانی، قدسی، روحی، چونکہ یہ روح ہے تو اس کے لیے نام دیے گئے۔ اچھا، پھر اب شیخ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم انسانی روح کی حقیقت کو دیکھیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کی کیا ہے، تو یہ نور تجلی ہے، نفسی رحمانی تجلی ہے، یعنی کہ چونکہ یہ رب کی طرف سے آئی ہے، رحمان کی طرف سے آئی ہے، تو یہ اسی کے حقائق کو لے کر آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب ہم اس کے مقابل میں اگر ہم نفسانی کو دیکھیں، یہ جو نفسانی جوہر ہے، تو یہ اس کے مزاج میں جسمانی مزاج ہے، مطلب یہ ایک قید ہے اس کے اندر، جتنی روح کے اندر اطلاق ہے تو یہ اسی طرح سے ہے، لیکن یہ اس کے اندر ایک قید ہے، یہ مزاج کی قید کے اندر ہے، جبکہ روح مزاج کی قید سے پاک ہے۔ تو یہ دونوں چونکہ روحانی بنتے ہیں کہ یہ بھی روحانی ہے، روح بھی روحانی ہے، تو ان دونوں کا جو فرق ہے وہ شیخ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ مزاج کے تابع ہے، جبکہ روح جو ہے وہ جدھر سے آئی ہے اطلاق سے، تو وہ بالکل اس طرح سے مطلق ہے۔ پھر یہ جو مزاجی جسمانی یعنی کہ انسانی مزاج والا نفسانی جوہر ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تدبیر کرتا ہے بدن کی، اور یہ جو باقی چیزیں ہیں جسم کی تدبیر کرتا ہے، جسم کی حفاظت کرتا ہے، جو ہیکل ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ جو تین ہم نے جواہر بتائی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی جو نہیں ہے قابلیت ہے، استعداد ہے، اس کو فیض ملتا ہے، اس پہ تجلی ہوتی ہے حق کی طرف سے، لیکن یہ سب کچھ جو نہیں ہے جسم کے حوالے سے، نفس کے حوالے سے، روح کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں کہ شیخ کے نزدیک قلب سے کیا مراد ہے۔ شیخ فرماتے ہیں قلب وہ جامع حقیقت ہے کہ جو جسمانی حقائق، جسمانی مزاج کی قوتیں، روحانی حقائق اور خصائص اور نفسانی احکام سے مرکب ہے، یعنی کہ اب اس میں ساری چیزیں شیخ نے انکلوڈ کر دی ہیں۔ قلب میں جسم بھی ہے کیونکہ اس کی ایک صورت ہے جسمانی، اس میں نفس بھی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک مزاج ہے جس کے وہ تابع ہے، اور اس کے اندر روح بھی ہے کیونکہ وہ تجلی کو قبول کرتا ہے۔ تو شیخ کے نزدیک قلب وہ ہے جو ان تمام جواہر کا مجموعہ ہے، یا ان سے اخذ کرتا ہے، یا ان کے درمیان ہے۔ تو پھر آگے تفصیل ہے کہ جی دیکھیں اس میں روحانی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے حضرت قدس سے، اس کے علاوہ اس کے اندر حیات ہے قلب کے اندر، مطلب معنوی بھی ہے اور ظاہری بھی ہے۔ اور پھر دیکھیں چونکہ یہ جسم کا ایک حصہ ہے، تو پھر جسم جس طرح جسم کی بقا ہے اسی طرح سے ظاہری قلب کی بقا کے لیے وہ ساری چیزیں ضروری ہیں جو جسم کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ قلب کو ہم ان تین جواہر میں سے کسی ایک جوہر کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پیور روحانی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے پیور نفسانی ہے، اور یہ نہیں کہیں گے پیور جسمانی چیز ہے۔ جب اب یہ تینوں سے مل کر بنا ہے تو پھر اس کے اندر تینوں کے خصائص آ گئے، اور یہ تینوں کی قوت جو ہے وہ قبول کر رہا ہے۔ مزید فرمایا کہ قلب کی حقیقت کا کمال ہی یہ ہے کہ یہ بسیط، الشریف، العالی، النزیہ، المنیف، یعنی کہ شرف والی، عالی، منزہ، بسیط کا مطلب ہے غیر مرکب، کہ ان کو بھی جمع کرتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ مرکب، السافل، الکثیف، السخیف، یعنی کہ ازداد کا مجموعہ ہے، جسمانی قوتیں بھی رکھتا ہے، روحانی بھی رکھتا ہے، نفسانی بھی رکھتا ہے۔ تو یہی قلب کی حقیقت قلبی کا کمال ہے، چونکہ اس کے ایک چیز کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو پھر آگے حدیث لے کے آئے ہیں کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا قلب رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو پہلی انگلی ہے وہ نعمت تجلی ہے حضرت جلال سے، اور جو دوسری انگلی ہے وہ نعمت تجلی ہے حضرت جمال سے، یعنی کہ ایک کے اندر قہر ہے، وحشت ہے، ستر ہے، تو دوسری کے اندر لطف ہے، انس ہے، نور ہے، حیات ہے، نشر ہے۔ اگر ایک تجلی جو ہے وہ جسمانی سے تعلق رکھتی ہے تو دوسری تجلی جو ہے وہ روحانیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی بتایا کہ عربی زبان میں اگر ہم لغوی طور پر دیکھیں تو جو ہم اس کو انگلی کہتے ہیں وہ بیسیکلی نعمت کے معنوں میں آتی ہے۔
تو یہاں پر ہم اس کو نعمت کے معنوں میں لیں گے، اور مراد یہ لیں گے کہ جو تجلیات یعنی کہ جو کثیف ہیں، لطیف ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، ان سب کا جو جامع چونکہ قلب ہے، تو قلب ان تجلیات کا مرکز ہے، محل ہے۔ اب جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ شیخ کے نزدیک قلب کیا ہے، یہ کس طرح تجلیات کا محور ہے، یہ کس طرح تجلیات کا مرکز ہے، محل ہے، یہ کس طرح لطیف و کثیف، یہ کس طرح تاریک اور پر نور، یہ کس طرح میت اور حی، یہ کس طرح جسم اور روح، یہ کس طرح قید اور اطلاق، یہ کس طرح مزاج اور مزاج سے پاک، ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ اگر اس حدیث کو دیکھیں گے، حدیث قدسی کو، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما وسعنی ارضی ولا سمائی ووسعنی قلب عبدی المؤمن، کہ نہ میں اپنی زمین میں سما سکا، نہ اپنے آسمان میں سما سکا، میں اپنے مومن بندے کے قلب میں سما گیا۔ تو چونکہ یہاں پر آسمان اور زمین لغوی معنوں میں بھی آئے ہیں اور مراد معنوی معنی بھی ہے، جیسا کہ شیخ نے اپنی کتاب الاسراء میں ذکر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم معنوی معنوں میں دیکھیں تو آسمان سے مراد روح ہے، چونکہ آسمان ہے، وسیع ہے، وسعت ہے، بلندی ہے، وہ روح ہے۔ اور زمین سے مراد جسم ہے، اور جسم میں چونکہ پستی ہے اور دوری ہے اور اتنی وسعت نہیں ہے جتنی آسمان میں ہے، تو ایک جسم ہو گیا اور دوسری روح ہوگی۔ تو یہاں پر اگر اس حدیث قدسی کو معنوی معنی کے اعتبار سے اس کی شرح کی جائے تو ہوگی کہ نہ میں صرف روح میں سما سکا، نہ میں صرف جسم میں سما سکا، بلکہ میں اس چیز میں سمایا کہ جو ان دونوں کی جامع تھی، یعنی کہ قلب میں سما گیا، کیونکہ قلب جو ہے اس کو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، اور باقی ساری صفات جو بھی ہیں۔ تو اس جگہ پر یہاں پر شیخ اس حدیث کی شرح لغوی بھی کر رہے ہیں اور معنوی بھی کر رہے ہیں اور مختلف لیولز میں کر رہے ہیں۔ پھر یہاں پر حدیث میں مومن کا لفظ آیا کہ جی مومن کون ہے؟ تو کہتے ہیں مومن وہ ہے کہ جو اس تجلی کو قبول کرتا ہے اور اس تجلی پر ایمان لاتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ جو بندہ اس تجلی کو نہ قبول کرے، نہ ایمان لائے، تو وہ کافر ہے یا وہ مومن نہیں ہے۔ قلبی تجلی تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہے نا۔ اب جو اپنے قلب میں اس تجلی کو پا کے اس پر ایمان لے، اس کی تصدیق کر دے، شیخ کے نزدیک وہ مومن ہے، اور جو نہ کر سکے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس تجلی کے بارے میں آگے بتایا کہ مزید یہ تجلی کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ اہل قلوب کو جو تجلی ان کے قلب میں حاصل ہوتی ہے تو عرف عام میں اس کو سر الہی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بعض محققین نے اس کو سر وحدانی ذات بھی کہا ہے، اور اس سے جو نہیں ہے قلب جو ہے پر نور ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر شیخ نے اس شرح میں قلب کی تعریف کی جو بحث تھی اس کو مکمل کیا، اور فرماتے ہیں اینڈ پہ کہ یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ حقیقت جسمانی، یعنی کہ جسمانی جوہر کی حقیقت کیا ہے، انسان میں روحانی جوہر کی حقیقت کیا ہے، نفسانی جوہر کی حقیقت کیا ہے، قلب کی حقیقت کیا ہے، سر کی حقیقت کیا ہے، اور ان سب سے ملا کے دیکھا جائے تو انسانی متحقق، یعنی کہ ان سب کی جو متحقق حقیقت ہے وہ کیا ہے، ان کا آپس میں فرق کیا ہے، اور کس طرح ایک حقیقت جو ہے وہ دوسری حقیقت سے ممتاز ہے یا جدا ہے۔ تو اپنی اس ویڈیو کو اسی مقام پر اس کا اختتام کرتے ہیں، اور دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے تو کامنٹ کر کے بتا دیں، کوئی چیز ابہام پیدا کرے، سمجھ میں نہ آئے تو نیچے کامنٹس میں سوال لکھ دیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تمام سوالات کے جواب دیں۔ آج کی ویڈیو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ شرح فصوص الحکم میں اگلی شرح یا اگلے مقام یا اگلے لفظ کی شرح یہیں سے شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔